ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ناظرین۔ پلاننگ کمیشن کے چیئرمین اور سی پیک منصوبے کے روح رواں جناب احسن اقبال صاحب دن رات دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ سی پیک کے مغربی روٹ کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے۔ جب ہم نے جرگہ میں ان کے موقف کے تضادات کو اجاگر کیا اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے دباؤ بڑھا تو وزیر اعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلا کر اعلان کیا کہ مغربی روٹ کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ لیکن کئی ماہ گزرنے کے بعد جب یہ حقیقت سامنے آئی کہ حکومت اپنے وعدے پر عمل نہیں کر رہی اور یوم میں ایک عام سڑک کو سی پیک کا نام دے کر اس کا افتتاح کیا گیا تو اپوزیشن جماعتوں نے ایک بار پھر صدائے احتجاج بلند کی، جس پر وزیر اعظم نے ایک بار پھر اے پی سی طلب کی اور ایک بار پھر یہ وعدہ کیا کہ مغربی روٹ کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن گراؤنڈ پر مغربی روٹ کے حوالے سے کوئی خاص سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ میرا دعویٰ رہا کہ مغربی روٹ ابھی تک باقاعدہ طور پر سی پیک کا حصہ نہیں بنا ہے، لیکن حکومت اور اس کے حامیوں کا دعویٰ کچھ اور رہا۔ چند روز قبل گلگت بلتستان میں اس حوالے سے جناب احسن اقبال صاحب نے کچھ اس انداز میں گفتگو کی۔ آپ نے تو اس حد تک کالم میں لکھ دیا تھا کہ جو نومبر کی جے سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے کراچی میں، اس میں مغربی روٹ کا ذکر تک نہیں ہے۔ یہ پورا ایک منٹ میری بات سنیے جی، یہ پورا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے، میں ان کو منصف بنا کے کہتا ہوں کہ اگر نومبر 2015 کی جے سی سی کی جو میٹنگ ہے اس کے منٹس اور مونوگرافک اسٹڈی ٹرانسپورٹ کی جو اس میں منظور ہوئی ہے اس میں ویسٹرن روٹ کا ذکر نہ ہو تو میں ساری عمر کے لیے سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اس کے اندر ذکر موجود ہے تو آپ کم از کم ان لوگوں کے سامنے آ کے معافی مانگیے۔ اگر اس میں ہو اور منٹس میں تو میں ساری زندگی کے لیے صحافت چھوڑنے کو تیار ہوں۔ آپ کی جماعت ہے، مجھے اس پہ اعتماد ہے، انہی حفیظ الرحمان صاحب کو۔ لیکن گزشتہ روز سینیٹر تاج حیدر صاحب کی قیادت میں قائم سینٹ کی خصوصی کمیٹی نے اس حوالے سے اپنی ایک رپورٹ پیش کر دی، جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ نہ صرف مغربی روٹ حکومتی ترجیحات میں شامل نہیں بلکہ گوادر کی بندرگاہ بھی ابھی تک نان سٹارٹر ہے۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات جانتے ہیں جناب سینیٹر تاج حیدر سے۔ تاج صاحب، یہ جو آپ کی سینٹ کی خصوصی کمیٹی ہے تو سی پیک کے معاملے پہ آپ لوگوں کی کیا فائنڈنگ سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے، اس میں ہماری مختلف میٹنگز ہوتی رہی ہیں، دورے بھی ہم نے کیے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سی پیک ان علاقوں سے نہیں جا رہا جو متفقہ اعلان محترم وزیر اعظم نے کیا تھا کہ وہ پختونخوا اور بلوچستان سے گزر کے گوادر تک جائے گا۔ وہاں پہ کسی قسم کی تعمیر نہیں ہے، تعمیر ہو رہی ہے پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر، اور ڈیپ سی پورٹ کی 4 برث کراچی پہ بن چکی ہیں۔ تو اب یہ چند مہینے کی بات ہے، سی پیک پنجاب سے اور سندھ سے ہو کے شروع ہو جائے گا۔ لیکن تاج صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے پوری قوم کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ ویسٹرن روٹ کو تل جائے گی، تو کیا حکومت نے آپ کو کوئی کام کا ثبوت نہیں دیا یا جے سی سی کا آپ کے سامنے منٹس نہیں رکھے گئے؟ نہیں، وہ منٹس ہم نے طلب کیے تھے، وہ تو خیر نہیں رکھے گئے، لیکن ہمیں منٹس سے اتنی بحث نہیں۔ بات یہ ہے کہ سڑک اگر ہے تو نظر آئے گی، نہیں ہے تو نظر نہیں آئے گی۔ گوادر پہ اگر ڈیپ سی پورٹ ہے تب نظر آئے گا، لیکن گوادر پہ اگر ابھی پری فیزیبلٹی ہے ڈیپ سی کی اور کراچی کے اندر 4 برث بن چکی ہیں، اگر باقی سڑک بنی ہی نہیں ہے جو 4 لین موٹر وے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور یہاں پہ 8 لین کی جو ہے وہ زیر تعمیر ہے جو چند ماہ میں مکمل ہو جائے گی، تو وہ تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو سی پیک جو ہے اب یہ اسلام آباد، لاہور، کراچی یہ روٹ ہے، اور میں سندھ سے میرا تعلق ہے اور ظاہر ہے کہ سندھ کا فائدہ ہے اس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور میری پارٹی سمجھتی ہے، اور پارٹی ہماری حکمران پارٹی ہے یہاں پہ، کہ جب تک کہ ملک کے پسماندہ علاقوں کو ترقی نہیں دی جائے گی، جب تک جو وعدے کیے گئے ہیں ان کی پاسداری نہیں کی جائے گی، اس وقت تک ہمارا وفاق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تو تاج صاحب، اٹ مینس کہ ویسٹرن روٹ بھی نہیں بن رہا، اور گوادر جس کے گرد یہ سارا پروجیکٹ گھوم رہا ہے، گوادر بندرگاہ بھی اس رفتار سے اس کو ڈیولپ نہیں کیا جا رہا۔ نہیں، گوادر از اے نان اسٹارٹر۔
جب یہ کراچی کی پورٹ بن جاتی ہے 4 برس تو آپریشنل ہیں، 6 مزید برس دسمبر تک آپریشنل ہو جائیں گی، تو گوادر ریمینز اے نان اسٹارٹر، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سرمایہ کار وہاں پہ آئیں گے، جبکہ تمام تجارت اس طرف سے ہو رہی ہے۔ پھر وہ گلگت بلتستان میں ہماری کمیٹی 5 دن گزار کے آئی، اس کی بھی انٹرم رپورٹ 3-4 دن میں ہم رکھ رہے ہیں۔ جو راستہ ہے گلگت بلتستان جو کہ سمجھیے دروازہ ہے سی پیک کا، $1 بھی اس کے اندر خرچ نہیں کیا جا رہا، تو یہ اگر ملک کے پسماندہ علاقوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو میرے خیال سے یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ حکومتی نمائندے کمیٹی میں کیا موقف رکھتے ہیں کہ کیوں پرائم منسٹر کے اے پی سی میں وعدوں کے باوجود، احسن اقبال صاحب کے بار بار اعلانات کے باوجود ایسا نہیں ہو رہا، اور بالخصوص یہ گوادر والی بات تو اس سے بھی بڑی تشویش کا باعث ہے۔ احسن اقبال تو خیر تشریف نہیں لاتے اور ہمیں اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے ان سے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر قراقرم ہائی وے 7 میٹر چوڑی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے 7 میٹر چوڑی کی ہے، اور بہت جگہ سے وہ 7 میٹر چوڑی نہیں ہے کیونکہ لینڈ سلائیڈز بھی ہو رہے ہیں، کنارہ بھی کٹ رہا ہے، اور ٹریلر کی چوڑائی 3 میٹر ہے، تو آمنے سامنے سے 2 ٹریلر جو ہیں وہ بڑی دشواری سے گزریں گے، اور جب سینکڑوں ٹریلر ہیں گے تو یہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہوں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں جو وہاں کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ٹرانزٹ ہب گلگت پہ نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے کام نہیں ہو رہا، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے کام سرے سے ہو ہی نہیں رہا۔ پھر گلگت بلتستان کے لوگوں کو سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ ان کو برابر کا شہری پاکستان کا نہیں سمجھا جاتا، اس سلسلے میں کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ 40,000 میگا واٹ کا اگر پوٹینشل ہے وہاں پہ پن بجلی کا، اور $1 بھی خرچ نہیں کیا جا رہا ان منصوبوں کے اوپر، میرے خیال سے یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ بھائی صاحب پروپوزلز کیا ہیں آپ کی وے فارورڈ کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں، اور جو پروپوزل ہمارا ہے سڑکوں کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ دریا کے دوسری طرف بھی سڑک ایک بنائی جائے، 2 لین ہائی وے، تو لہذا دوسری طرف اگر آپ جائیں گے تو دوسری طرف کے علاقے کی بھی ترقی ہوگی اور یہ اسموتھلی ٹریفک چلے گا۔ پھر ایک ناردرن روٹ بنایا جا سکتا ہے جو کہ ریزر کے ڈسٹرکٹ سے گاکچ گلگت سے جا کے اور پھر مغرب کی سمت شندور پاس سے ہو کے آپ چترال پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور پرانا رستہ ہے جو یارقند سے اسکردو آتا تھا اور استور، اور پھر وہاں سے آپ نیلم ویلی، وہ ایک چھوٹا رستہ ہے، اس کی بھی ہم سفارش کر رہے ہیں کہ یہ رستہ جو ہے یہ بنایا جائے۔ بجلی کے منصوبے دیامر بھاشا تو اس پہ تو کام ہو رہا ہے، بونجی کا جو ہے وہ اس پہ ابھی کاغذی کارروائی ہے صرف، کہ ان کو آپ سی پیک کے اندر شامل کریں اور ان کو آپ جلد از جلد مکمل کریں تاکہ نہ صرف اس علاقے کی بلکہ پورے ملک کی بجلی سستے داموں ہمیں بھائی صاحب آپ کا تعلق سندھ سے ہے، لیکن آپ جو کیس پیش کر رہے ہیں وہ یقیناً میرٹ پہ مبنی ہے، لیکن وہ گلگت بلتستان کا کیس ہے، وہ پختونخوا کا کیس ہے، وہ فاٹا کا کیس ہے، وہ بلوچستان کا کیس ہے، تو ایک لحاظ سے یہ سندھ کے ساتھ تھوڑی سی بے وفائی نہیں ہے؟ آپ کہہ لیجئے اسے، اگر دوسروں کا حق مار کے میں سندھ کا فائدہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو بے وفائی کر لیجئے، لیکن میری وفاداریاں پورے ملک کے ساتھ اور اس کے غریب عوام کے ساتھ ہیں، اور مجھے یہ پتا ہے کہ اگر ترقی ادھر ہوگی اور اس طرف نہیں ہوگی تو 1 کروڑ آدمی سندھ میں اور آ جائیں گے روزگار کی تلاش میں، اور جن کو روزگار نہیں ملے گا وہ جرائم کی طرف جائیں گے، وہ دہشت گردی کی طرف جائیں گے۔ اور اگر آپ تمام علاقوں کو یکساں ترقی دیتے ہیں تو یہ جو آبادی کی منتقلی ہے یہ رکے گی، اور جو آ چکے ہیں وہ بھی ایک دفعہ سوچیں گے کہ اگر گھر کے پاس اچھا روزگار مل رہا ہے تو ہم کیوں اپنا گھر چھوڑ کے اور خاندان کو چھوڑ کے ادھر آئیں۔ طاہر صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ تاج حیدر صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، احسن اقبال صاحب ایک عرصے سے میرے پروگرام میں آنے سے گریزاں ہیں، لیکن جرگہ کا یہ فورم ان کے لیے حاضر ہے، وہ جب چاہیں یہاں تشریف لا کر اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں۔ ایک مختصر سی بریک، اور جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ لاہور میں ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسہ پہ کتنے اخراجات آئے، کس رہنما نے کتنے کروڑ کے فنڈز دیے، اور یہ کہ حکومت پنجاب کو یہ جلسہ کتنے کروڑ میں پڑا۔